جشن عید میلاد النبی سرکار کی آمد، سرکار کی آمد۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، آمد مصطفیٰ، آگے مصطفیٰ۔ اور اس عقیدے کی آج تو یہ خدا کا شکر ہے میرا رب جس سے کام لینا چاہے، علامہ خادم حسین رضوی صاحب سے میرے رب نے کام لیا، ہر جوان کی لب پہ نعرہ لگا دیا تاجدار ختم نبوت، ہر جوان کی زبان کے اوپر۔ اس سے پہلے اس طرح کا اور اس کی عقیدے کی خاطر ہمارے اسلاف نے کتنی قربانیاں دی ہیں، کتنی قربانیاں دی ہیں، لاکھوں لوگوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، لاکھوں لوگوں نے۔ جس وقت یہ فتنہ اٹھا اس وقت پیر مہر علی شاہ صاحب روضہ رسول پہ حاضر تھے، وہاں پہ انہیں حاجی امداد اللہ مہاجر مکی انہیں خواب میں دیکھا کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے یہ فرمایا کہ مہر علی کو کہو واپس پاکستان میں جائے اور میری ختم نبوت کے اوپر حملہ ہو رہا ہے اور جا کر اس کو روکنے کی کوشش کرے۔ اچھا، اب بات مسئلہ یہ ہے، اس کے ضرورت اور اہمیت کا کوئی بھی بندہ انکار نہیں کر سکتا، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ سمجھ جائیں کہ ایمان ختم نبوت کے بغیر مکمل، بندہ نماز پڑھے، روزہ رکھے، قرآن پڑھے، زکوٰۃ دے، حج کرے، ہر معاملہ کرے، اگر اس کو ختم نبوت کے بارے میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر وقت ایسا آ جائے کوئی آپ کے سامنے یہ کہ جی میں نبی ہوں، اور آپ یہ کہیں کہ مجھے اپنی نبوت کو نبی ہونے کا دعویٰ کوئی دلیل پیش کرو، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سے دلیل، وہ دعویٰ کرنے والا بھی کافر ہے، وہ جو دلیل مانگ رہا ہے کہ مجھے نبوت کی دلیل دو، فرمایا وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے، جو نبوت کی دلیل مانگ رہا ہے۔ تو میرے جوانوں یہ یاد رکھو کہ ہمارے نبی، بلند کر کے یاد، ہمارے نبی حضور کے بعد کوئی نبی جو نبوت کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہے، وہ مرتد ہے، وہ کذاب ہے، اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی اور کوئی دلیل ہم نہیں مانگ سکتے، نہ کوئی ہمیں دلیل چاہیے۔ کوئی دعویٰ کرنے والا دعویٰ کرے ہم اس سے دلیل نہیں مانگیں گے، بلکہ ڈنکی کی چوٹ پر یہ کہیں گے کہ وہ کیا ہے، جھوٹا ہے، وہ کیا ہے، کذاب ہے۔ اور میں یہ چاہتا ہوں کہ یہاں سے ہی یہ تحریک اٹھے، آصف صاحب اپنے اس قافلے کو ساتھ رکھ کے یہاں سے ہی یہ تحریک اٹھے عقیدہ ختم نبوت کی، اور مختلف کورس کرائے جائے، پھر یہاں پہ نہیں بلکہ جمعے کی ہر مسجد میں، ہر جگہ پہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت ہر جوان کو، جس طرح جوانوں کو پتہ ہے فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء یہ 5 نمازیں ہیں، اسی طرح جوانوں کو پتہ ہو کہ ہمارے نبی آخری نبی ہیں، اور جو بھی بندہ اس بارے میں بات کرے، ہمارے جوان، ہمارے بچے، ہمارے بزرگ، ہمارا ریڑھی لانے والا بندہ، ہمارا ٹیکسی چلانے والا بندہ، ہمارا فروٹ بیچنے والا بندہ، کپڑے سینے والا بندہ، ایک کریانہ کی دکان کے اوپر بیٹھا ہوا بندہ، ہر بندے کو اس بات کا پتہ ہو کہ تاجدار کائنات آخری نبی ہیں۔ یہ یاد رکھو، یہ کوئی فرقہ نہیں ہے، بلکہ یہ کیا ہے، ہمارا ایمان ہے۔ یہ کیا ہے، ہمارا حضور کے آخری نبی ماننے کے بغیر ہمارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ انڈیا سے ایک رسالہ شائع ہوتا تھا، بندے ماترم، اس رسالے کا نام تھا، جو اس کا ٹائٹل تھا، جس طرح ہمارے مختلف رسالے شائع ہوتے ہیں نا، اس طرح بندے ماترم میں ایک رسالہ شائع ہوتا تھا۔ اس میں ایک ہندو جو تھا اس نے لکھا تھا کہ جو قادیانی ہیں ان قادیانیوں کو کیا کرو، ان قادیانیوں کو سپورٹ کرو، ان کو تھپکی دو، ان کو آگے کرو، ان کے اوپر خرچ کرو، تاکہ یہ کیا کریں، مسلمانوں کے اندر فتنہ فساد پیدا کریں، اور ان لوگوں کی وجہ سے اسلام کو نقصان پہنچے گا۔ یہ پوری ہندوؤں کی کیا تھی، ایک سازش تھی۔ اس کے بعد اور ایک اور بات میں آپ لوگوں کی سماعتوں کی نظر کروں، اور مجھے امید ہے اس بات کو سننے کے بعد آپ لوگوں کے دل سے
جو دل دور ہے نا ان چیزوں سے وہ قریب ہوگا. جو مسجد کے امام ہیں، جو مسجد کے مولانا ہیں، جو خطیب صاحب ہیں، یہ قادیانیوں کا ایک ایجنڈا تھا اور انگریزوں کا ایک ایجنڈا تھا. یہ اس میں مشترک ہے. جو قادیانی انگریز اس چیز میں مشترک ہے. جو مسجد کا امام ہے نا، اس کو ایسا رکھو جس طرح کمی کی عزت ہوتی ہے نا معاشرے میں، اس کو ایسا رکھو. اس کو کبھی معاشی لحاظ سے مضبوط نہ ہونے دو، اس کو مالی لحاظ سے مضبوط نہ ہونے دو. وجہ کیا تھی؟ وجہ تھی کہ وہ راہبر ہے، وہ رہنما ہے، وہ لیڈر ہے، اس کو سننے والے لوگ ہیں. جب اس کو آپ ذہنی لحاظ سے، معاشی لحاظ سے ڈسٹرب رکھیں گے نا، وہ حق بات بیان نہیں کر سکے گا. جو حق بات بیان نہیں کر سکے گا نا، اس وقت وہ اپنے مشن میں وہ لوگ کیا ہو جائیں گے؟ کامیاب ہو جائیں گے. یہ ایک ان کا کیا تھا؟ ایک ایجنڈا تھا. اور ہماری بہت ساری مساجد میں ہماری جہاں پہ اماموں کے ساتھ ایسا سلوک کیا جا رہا ہے جو کمیوں کے ساتھ سلوک ہوتا ہے. میں چھوٹی سی اس کی مثال پیش کرتا ہوں. دیکھیں یہ ٹائل لگی ہے، ٹائل لگی ہوئی ہے. یہ ماشاءاللہ چھت کا ڈیزائن دیکھ رہے ہیں آپ، یہ قالین دیکھ رہے ہیں آپ. یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ اخراجات ہیں. مثال میں دیتا ہوں، اگر یہ ٹائل نہ ہو، یہ خوبصورتی نہ ہو، نماز پھر بھی ہو سکتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے نبی نے فرمایا مجھے 6 چیزوں کے اوپر باقی ساری نبیوں کے اوپر فضیلت دی گئی ہے. ایک مجھے جوامع القلم عطا فرمایا گیا ہے، میرے کلمات کم ہیں، ان کے معنی زیادہ ہیں. پھر فرمایا کہ میرے لیے اس ساری روئے زمین کو کیا بنایا گیا؟ مسجد بنایا گیا. کیا بنایا گیا؟ مسجد. اچھا، یہ اگر یہ ساری چیزیں نہ ہوں، نماز ہو سکتی ہے نا پھر بھی. لیکن اگر امام نہ ہو تو نماز ہو سکتی ہے، امام نہ ہو تو نماز ہو سکتی ہے. لیکن کروڑوں روپے ہم مسجد کے اوپر خرچ کرتے ہیں، کبھی یہ نہیں چاہتے کہ جو مسجد کا امام ہے وہ بھی چیز ان کی گزار لے. بھائی عقیدہ ختم نبوت کے ساتھ جن لوگوں نے عقیدہ ختم نبوت کو نقصان پہنچایا نا، میں پورے وثوق سے یہ کہتا ہوں، ان لوگوں کا سب سے بڑا ایجنڈا یہ تھا کہ مولوی کے بارے میں، عالم کے بارے میں، دین کا جو ہے نا اس کے بارے میں لوگوں کے ذہن میں ایسی باتیں ڈالو کہ وہ لوگ اس سے متنفر ہو جائیں، اس سے دور ہو جائیں. پھر کیا ہوگا؟ جب اس سے دور ہے کوئی بندہ بات سننے کے لیے نہیں آتا. دیکھو نا، جمعے کا دن ہوتا ہے، 1:30 کے اوپر جمعہ ہے اور 25 منٹ کے اوپر مسجد بھری جاتی ہے. شادی حال ہو تو 3 بجے کھانے کا ٹائم ہے، 2 بجے شادی حال پورا مکمل طور پہ کیا ہوتا ہے؟ فل ہو جاتا ہے. ایسا ہی ہے. چاند رات ہو، عید دوسرے دن ہے، اس سے 10 سے پہلے شاپنگ شروع ہو جاتی ہے. کوئی تیل کا پروگرام ہو، کوئی مہندی کا پروگرام ہو، کسی اور چیز کا پروگرام ہو، وہاں پہ جمع غفیر ہوتا ہے. لیکن کیا وجہ ہے؟ مسجد سے لوگوں کو دور کیا گیا ہے، کیونکہ مسجد ہی وہی جگہ ہے جہاں سے اس عقیدے کو سمجھا جا سکتا ہے، جہاں سے اس عقیدے کو سمجھا جا سکتا ہے. اور یہ ان لوگوں نے پھر انہیں معاشرے میں کیا ڈال دیا؟ ان کو ایسا بنا دو. اور آج پھر اس معاشرے کا عالمیہ دیکھ لو. ایک مسجد کا امام اگر اپنی گاڑی لے لیتا ہے، مقتدی کیا کہتے ہیں؟ جناب لو، اس نے تو ماشاءاللہ پتہ نہیں مسجد کے پیسوں سے گاڑی لے لی ہے. کوشش کرو اس کے پاس گاڑی نہ ہو، کوشش کرو اس کے پاس لباس اچھا نہ ہو. بھائی دیکھو اس کو اللہ نے کتنی عزت دی ہے. وہ اس ممبر پہ بیٹھتا ہے جہاں پہ اس کے قدم ہوتے ہیں، وہاں پہ بڑے بڑے لوگوں کے سر ہوتے ہیں. اللہ نے اسے مصلی کا وارث بنایا ہے. پھر کیا کر دیا؟ آہستہ آہستہ لوگوں کے ذہنوں سے، لوگوں کے دلوں سے علماء جو ہے نا، یہ انبیاء کے وارث ہیں. اور یہی لوگ ہیں، یہی دیے جلیں گے، شمع ہوگی. اگر اس شمع کو ہی بجھا دیا جائے تو کیا دیے جل سکتے ہیں؟ اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، پھر معاشرہ اور وقت کیا ہے. جو امیر، جو کھاتے پیتے گھر والے لوگ ہیں نا، وہ اپنے بچوں کو حافظ قرآن نہیں بناتے، وہ بچوں کو عالم نہیں بناتے. وہ حافظ یا عالم کیوں نہیں بناتے؟ وہ کہتے ہیں یار بچہ اسکول پڑھ لے، بچہ نا ڈاکٹر بن جائے، بچہ انجینئر بن جائے. ایک یاد رکھو کہ یہ تو دنیا ہے نا، یہ فنا ہونے والی چیز ہے. اصل تو یہ ہے کہ جو بچوں کو دین سکھانا ہے. لیکن کیا لوگوں کے ذہنوں میں یہ ڈال دیا گیا ہے کہ دین والے جو ہے نا یہ بڑے لو طبقہ ہوتا ہے، یہ بڑا اس طرح کا ہوتا ہے. یہ ڈالنے والے کون لوگ تھے؟ یہ وہ لوگ تھے جو اسلام کے دشمن لوگ تھے. اسلام کے کیا تھے؟ دشمن. اور مدارس میں کثرت کے ساتھ وہ بچے دین حاصل کرنے کے لیے جا رکھے گئے جو اللہ ماشاءاللہ جو بڑے کم گھروں کے ہوتے ہیں، جو مالی لحاظ سے پریشان ہوتے ہیں،
یا جو بچے کوئی آرفن چائلڈ ہوتے تھے، اچھے لوگ گھروں کے لوگ مدارس سے دور بھاگتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ ان لوگوں کا قصور نہیں ہے، بلکہ یہ ایک پوری سازش چلائی گئی تھی، اور یہ سازش چلانے والے یہ وہ لوگ تھے جن لوگوں نے اسلام کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی تھی۔ میرے نوجوان بھائیوں، جس طرح آپ لوگوں نے یہ خوبصورت پروگرام کے انعقاد کیے ہیں، یہاں سے لوگ مختلف چیزیں سیکھ کر جاتے ہیں، مختلف علم لے کر جاتے ہیں، اسی طرح ختم